پاکستان کا جو فیصلہ ہے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا، اس کے بعد بھارتیوں کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ میں نے ڈسکس نہ کیا سب سے پہلے تو میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ تکلیف دیکھنے والی ہے اور ان کا دوگلا پن جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، اور کس طرح یہ اپنا زہر جو ہے وہ نکال رہے ہیں اپنے اندر سے۔ ہم نے اس کو بڑا آبزرو کیا جب سے پاکستان نے کل رات کو یہ فیصلہ کیا، گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کا باقاعدہ طور پہ جب اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد سے کس طرح انڈین میڈیا جو ہے وہ آگ برس رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے لاہور سے سری لنکا کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ 15 کھلاڑی پر مشتمل جو قومی اسکواڈ ہے وہ کپتان سلمان علی آغا کی سربراہی میں جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے۔ بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ نافع، محمد نواز، سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان اور عثمان طارق جو ہیں وہ اسکواڈ کے اندر شامل ہیں۔ آج بتایا جا رہا ہے آج اور کل جو ہے وہ پاکستانی ٹیم مکمل طور پہ آرام کرے گی اور 4 فروری کو آئی لینڈ کے خلاف اپنا وارم اپ میچ کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز جو ہے وہ 7 فروری سے ہو رہا ہے اور اپنا پہلا میچ پاکستان جو ہے وہ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی، اور 10 تاریخ کو دوسرا میچ امریکہ کے خلاف، اور چوتھا میچ جو ہے 18 فروری کو نمیبیا کے خلاف جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ 15 فروری کو بھارت کے خلاف جو میچ ہے وہ میچ ہے جو پاکستان جس کا بائیکاٹ کر رہا ہے اور وہ بھارت کے خلاف اب نہیں کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کی جانب سے کل پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے جب یہ فیصلہ آیا تو آئی سی سی کا کیا دوگلا پن ہے، ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آئی سی سی کی جانب سے ایکچولی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کی گئی۔ اب وہ سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں آئی سی سی کہتا ہے جی باہمی طور پر ایک قابل قبول حل تلاش کرنے کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے پاکستان میں کرکٹ پر طویل مدتی اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ایک دھمکی کے طور پہ بھی لے لیجئے، ایک وارننگ کے طور پہ بھی لے لیجئے۔ آئی سی سی نے کہا جی اس نے حکومت پاکستان کی جانب سے دیے گئے بیان کا نوٹس لیا ہے جس میں پاکستانی ٹیم کو آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ 2026 میں جزوی طور پر شرکت کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرکاری موقف کا منتظر ہے، تاہم جزوی شرکت کا فیصلہ عالمی کھیلوں کے ایونٹ کے بنیادی تصور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ ذرا جملہ سنیے گا، عالمی کھیلوں کے ایونٹ کے بنیادی تصور سے مطابقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا دوگلا پن دیکھیں ذرا۔ عالمی ایونٹ میں شرکت کرنے والے تمام ٹیموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ طے شدہ شیڈیول کے مطابق برابری کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کریں۔ میں یہاں پہ ذرا آئی سی سی حضور سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب جب انڈیا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے خلاف نہیں کھیلیں گے، ہم پاکستان کے خلاف بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلیں گے، ہماری جو آئی پی ایل ہو رہی ہے اس پہ پاکستانی کھلاڑی نہیں آئیں گے، اور آئی سی سی کو وہ جب ڈکٹیٹ کرتا ہے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو، تو اس وقت مطابقت نہیں ہوتی، اس وقت عالمی اصول جو ہے وہ کیا تیل لینے چلے جاتے ہیں، اس وقت اس کو ہوش نہیں رہتی۔ وہ جو بار بار ایک بات ہے نا، مطلب اب تو انڈین کامنٹیٹرز خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئی سی سی ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا ایک ریجنل دفتر بن کے رہ گیا ہے، اسی کا ایک پی آر ایجنٹ بن کے رہ گیا ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی سی سی کی جانب سے دی گئی ہے، شرم کی بات ہے یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی کرکٹ بورڈ کا جو ہے ہم انتظار کریں گے موقف کا۔ تو پاکستانی کرکٹ بورڈ کیا موقف دے گا، میں ابھی سے آپ کو بتایا تو انہوں نے سمپلی آپ سے یہی کہنا ہے کہ جناب ہماری حکومت نے منع کر دیا کہ اس ٹیم کے خلاف نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلنا، باقی ساری چیزیں اس سے بالاتر ہو گئی۔ اگر یہی اصول جب اس سے پہلے ماضی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے، جب یہ بات ہوتی تھی کہ جناب پاکستان کا دورہ کرنا ہے، پاکستان کے خلاف کھیلنا ہے، تو ہمیشہ بھارتی کرکٹ بورڈ یہی کہتا تھا جی ہماری حکومت جو فیصلہ کرے گی، ہماری حکومت جو کہے گی۔ کیلنڈر جب بنتا رہا ہے ٹیسٹ میچز کھیلنے کے حوالے سے، یا جو پوری ایک آئی سی سی کی آئٹنری بنتی ہے، اس میں ہر دفعہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سیریز نہیں ہوتی، نہ پاکستان انڈیا جاتا ہے نہ انڈیا پاکستان آتا ہے، اور بار بار جو بھارتی کرکٹ بورڈ تھا وہ کیا کہتا تھا، وہ بار بار یہی کہتا تھا جناب ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے، ہماری گورنمنٹ نے، کو بھائی تو گورنمنٹ صرف آپ کے پاس ہے کیا، ادھر گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں کی گورنمنٹ بھی تو پھر فیصلہ کر سکتی ہے نا، وہ اپنے فورن پالیسی کو دیکھتے ہوئے، اپنے دفاعی معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ ہر فیصلہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر پاکستان بھی تو کر سکتا ہے نا پھر یہ۔ تو اگر آپ نے اس وقت بھارت کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پھر اب ادھر کیوں، اور وہ نقصان کیوں ہے، ابھی میں ذرا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی ان کو مصیبت کس بات کی پڑی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں جی کہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹ کی بنیاد کھیل کی دیانتداری، مسابقت، تسلسل اور انصاف پر ہوتی ہے، اور اس میں جزوی شرکت مقابلے کی روح اور تقدس کو مجروح کرتی ہے۔ یہ روح کو اور تقدس کو مجروح جب بھارتی کرتے ہیں تب نہیں کرتی، مطلب پاکستانی کرے، اور آپ نے جب بنگلہ دیشی پلیئر کو وہاں سے آئی پی ایل سے نکال دیا تھا تب روح کا اور تقدس کا کیا بنا تھا، تب اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد آئی سی سی کہتا ہے جی اگرچہ وہ قومی پالیسی کے معاملات میں حکومتوں کے کردار کا احترام کرتی ہے، تاہم یہ فیصلہ عالمی کھیل یا دنیا بھر کے شائقین بشمول پاکستان کے لاکھوں مداحوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کے لاکھوں مداحوں کے مفاد میں کیا ہے یا نہیں ہے،
اس کا فیصلہ پاکستان خود کرے گا, آپ نہیں کریں گے, آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ واقعی اتنے تگڑے ہوتے یا اگر آپ کو اتنی ہوش ہوتی تو جب اس سے پہلے بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتا تھا تو تب بھی آپ کی آنکھیں کھلتی, تب تو آپ کی آواز بند رہی. جب وہ ہر کسی وہ جس کا دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے آئی پی ایل سے نکال دیتے, جس کا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس سے کھیلیں گے, اس سے نہیں کھیلیں گے, یہاں جائیں گے, وہاں نہیں جائیں گے, تب کیا ہوتا ہے؟ بنگلہ دیش کے خلاف جب انہوں نے سیریز منسوخ کر دی تب آپ سوئے ہوئے تھے, تب آپ کو ہوش نہیں آیا تھا؟ یا جب وہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے سارے نخرے کرتا رہا اور اس کے بعد اس چیمپئنز ٹرافی کو ایکچولی جو پاکستان میں منعقد ہوئی تھی اس کو پاکستان سے لے جانے کی اس نے کوشش کی تھی, تب آپ کی جو یہ روح تھی وہ کدھر تھی؟ تب آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تھی اس وقت. اس کے بعد آئی سی سی کہتا ہے کہ جی اس کی ترجیح ٹورنامنٹ کا کامیاب انعقاد ہے اور یہ پی سی بی سمیت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سبھی ممبران کی ذمہ داری بھی ہے. آئی سی سی امید کرتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ایسے فیصلے پر پہنچے گا جو سبھی کے لیے قابل قبول ہو اور سب فریقوں کے مفادات کا تحفظ کرے. اب یہ جو مفادات کا تحفظ ہے ذرا آ جائیے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کو مفادات کا تحفظ جو ہے وہ کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. بیسکلی یہ کس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. این ڈی ٹی وی نے, میں آپ کو بتایا نا کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو مختلف چینلز ہیں ذرا میں وہ سب سے پہلے آپ کو رپورٹ کروں کہ انڈیا ٹوڈے اس نے جناب کیا خبر چلانا شروع کی, جی ڈرپور پاکستان بھاگ گیا. انڈیا ٹوڈے نے محمد یوسف کے اوپر بھی بہت تنقید کی, سابق کپتان کے اوپر کہ جناب کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب جو فیصلہ پاکستان کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے, انہوں نے محمد یوسف کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. انڈیا ٹوڈے نے لکھا جی پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کی بات کر کے منافقت کا اظہار کیا. اچھا آپ کریں, مطلب یہ تو معذرت کے ساتھ آئی ہیو ٹو سے دس کہ ساڈا کتا کتا تاڑا کتا ٹامی, مطلب یہ وہ والی صورتحال ہے کہ جناب پاکستان اگر کوئی فیصلہ کرے تو وہ غلط ہے, آپ کا جو دل کرے آپ کہیں جی ہم نے پاکستان نہیں جانا, آپ کہیں ہم نے پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا, آپ کہیں جناب ہم جس طرح مرضی پاکستانی پلیئرز کے ساتھ جو بدتمیزی کریں, آپ کا فیصلہ ہو کہ جناب ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. یہ ہاتھ نہ ملانے کی پالیسی کس نے شروع کی؟ آپ لوگوں نے شروع کی نا, پاکستان نے تو شروع نہیں کی. پاکستان نے تو آپ کو صرف ایک جوابی تھپڑ مارا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا. یا کیا کریں, گاندھی جی کی طرح دوسرا گال بھی آگے کر دیں کہ آپ ایک دفعہ گال آگے ایک گال پہ لگا دیں تو بندہ دوسرا گال بھی آگے کر دیں, لے جناب بس کافی ہو گیا نا. مطلب آپ کی بدماشی نہیں چل سکتی ہر جگہ, اور یہ صرف پاکستان کریں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون دیگر جو کرکٹ بورڈز ہیں وہ بھی اس بدماشی سے تنگ آ چکے ہیں. آگے اس کے بعد ریپبلک ٹی وی, یہ جو ارنب گوسوامی کا چینل ہے, وہ کہتا ہے جی کمزور پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے میچ بائیکاٹ کا الزام پاکستان کرکٹ بورڈ پر ڈال دیا. نہیں, اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, یا آپ نے اس کے ورڈز کو ٹویسٹ کیا ہے, ایسا کچھ نہیں. ارنب گوسوامی اور اس کا چینل تو خیر مشہور ہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے. سلمان علی آغا نے کہا کہ جی یہ فیصلے جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کرتا ہے اور ہم کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. سمپل ہے, اس نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب اس کا الزام جو انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا. این ڈی ٹی وی نے کہا جی پاکستان کو بائیکاٹ کی صورت میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے. این ڈی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے. اندازہ کریں آپ ذرا, ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جب وہ سب کچھ ہوتا رہا, جب چیمپئنز ٹرافی میں آپ نے اپنا اصل رنگ دکھایا, ایشیا کپ کے اندر آپ نے گھٹیا حرکت کی, اس وقت کھیل اور سیاست کو کس نے مکس اپ کیا تھا؟ یہ جو ہاتھ نہ ملانے کا جو کانسیپٹ تھا وہ کھیل اور سیاست کو آپ مکس اپ نہیں کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے آپ؟ اب آ جائیں ذرا اس نقصان کے اوپر. یہ این ڈی ٹی وی نے خود رپورٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو جھٹکا کتنا بڑا لگنا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ ان کو کتنی بڑی ہٹ ہونی ہے. ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے این ڈی ٹی وی نے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی محتاط اندازے کے مطابق تقریباً بھارت اور پاکستان کا جو T20 مقابلہ ہوتا ہے اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے یا جو پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے وہ تقریباً کوئی 500 ملین امریکی ڈالر بنتے ہیں, جو کہ اپروکسیمیٹلی 4,500 کروڑ بھارتی روپیہ, 4,500 کروڑ روپے. یہ بیسکلی وہ ہے جو تکلیف دے رہا ہے, جس میں براڈ کاسٹر کے حقوق, اشتہاری پریمیم, اسپانسرشپ, ایکٹیویشن, ٹکٹنگ اور قانونی بیٹنگ سمیت جو ہے وہ دیگر تجارتی سرگرمیاں شامل ہیں. تو وہ اس کا یہ جو پورا دائرہ بنتا ہے وہ 4,500 کروڑ کا بنتا ہے. یہ بیسکلی یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں یہ 4,500 کروڑ کی نکل رہی ہیں, اور کوئی واحد کرکٹ کا میچ وہ انڈیا پاکستان کے میچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ چاہے آسٹریلیا انڈیا کھلوائیں, چاہے آپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کھلوائیں, آپ کسی بھی اور ٹیمز کے درمیان آپس میں میچ کروائیں, پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہے وہ کسی صورت آپس میں قریب قریب ہی نہیں آتا. اور پاکستان T20 میچ کے دوران 10 سیکنڈ کے جو اشتہار ہیں اس کی قیمت عام طور پہ 25 سے 40 لاکھ بھارتی روپے ہوتی ہے. 25 سے 40 لاکھ بھارتی, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو پاکستانی کرنسی میں لے کے جائیں گے تو 1 کروڑ روپے سے اوپر چلا جاتا ہے, اور یہ میں صرف 10 سیکنڈ کا ایڈ کہہ رہا ہوں جو ان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلتا ہے.
تو مالی نقصان اس کا کتنا ہوگا؟ اور پاکستان سب سے فوری جو ضرب حقوق رکھنے والے براڈ کاسٹرز ہیں جو ایکچولی اس میچ کو جنہوں نے براڈ کاسٹ کرنا ہے، جس کے پاس آپ نے رائٹ دیے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے سے اشتہار بیچتے ہیں نا، ظاہری بات ہے اشتہار تو ایکچولی وہ بیچتے ہیں. تو جب وہ اشتہار نہیں بیچ پائیں گے تو ان تمام چینلوں کو جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں کھیلا جائے گا. اور ہر ورلڈ کپ میچ کی اندرونی قدر تقریباً جو ہے وہ 138 کروڑ بھارتی روپے جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ جو ریونیو جنریشن ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے اور براڈ کاسٹرز کو جو ہے اس کا دھچکا لگتا ہے. اطلاعات کے مطابق اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو دونوں بورڈز کو براہ راست اور بالواسطہ طور پہ تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا. اب صرف بورڈ کے نقصانات کی بات ہو رہی ہے. پی سی بی کو آئی سی سی کا مجموعی آمدن جو ہے وہ 5.75 ملتا ہے، جو سالانہ تقریباً 34.5 ملین امریکی ڈالر بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بیلنس شیٹس کے مطابق اگر نیچے وہ ہزاروں شائقین دب جاتے ہیں جنہوں نے خاص طور پر میچ کے لیے پروازیں، ٹکٹ اور مطلب اب ہر قسم کی انڈسٹری اس سے اٹیچڈ ہے نا، ٹریولنگ ہوتی ہے، ہوٹل بکنگ ہوتی ہے، ٹورزم ہوتی ہے، سب کچھ ختم. 15 فروری کا جو میچ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ کئی بھارتیوں نے بھی جانا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، پاکستانیوں نے بھی جانا تھا، لیکن ظاہری بات ہے ان کی چونکہ اکانومی بڑی ہے، وہاں سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے جاتے، اب وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اوور آل جو سب سے بڑا نقصان ہے پاکستان کو، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ یس اس کا نقصان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ انڈیا کا ہوگا. اور اٹ واز ہائی ٹائم کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سلسلے میں کوئی پوزیشن جو ہے وہ ضرور واضح کرے. اس کے علاوہ ہرشا بوگلے بڑے مشہور کرکٹ کامنٹیٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان کی دستبرداری اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کے باعث آئی سی سی کی آمدن میں ناگزیر کمی آتی ہے تو مضبوط متبادل آمدنی کے ذرائع ہونے کی وجہ سے سب سے کم متاثر ہونے والے ممالک بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ ہوں گے. سب سے زیادہ متاثر ممالک وہ ہوں گے جو مکمل طور پر آئی سی سی کی آمدن کے اوپر انحصار کرتے ہیں، نہ صرف چھوٹی اور ایسوسیٹ اقوام بلکہ ویسٹ انڈیز، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان بھی. سو ان کا خیال ہے کہ جناب پاکستان کو جو ہے ہرشا بوگلے کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا. اس کے علاوہ کپل دیو کو ایکچولی ایک چینل نے جو ہے انڈیا کے اندر لیا ہوا تھا اور اسی سلسلے میں وہ ان سے کوئی رائے لینا چاہ رہے تھے. کپل دیو نے وہ انٹرویو مزید کنٹینیو کرنے سے انکار کر دیا، وہ انٹرویو چھوڑ کے چلے گئے. وہ بیسیکلی پمپ اپ کرنے کی اینکر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ جی وہ کسی طرح یہ پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی بات کریں، لیکن سابق کپتان کپل دیو نے بھی جو ہے انہوں نے کہا یہ معاملہ جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈل ہوتے ہیں، اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہماری کسی قسم کی کامنٹری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ انڈین چینلز کے اوپر یہ بھی چل رہا ہے کہ جناب پاکستان کو جو ہے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کی رکنیت جو ہے وہ معطل کی جا سکتی ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. ششی تھرور ایک اور انڈین بڑے مشہور پولیٹیشین ہے، پاکستان میں بھی کئی لوگ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا سچ کہوں تو انتہائی شرمناک بات ہے کہ کھیل کو دونوں طرف سے اس طرح سیاست کی نظر کیا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیشی کرکٹر کو کلکتہ نائٹ رائڈرز میں کھیلنے کے لیے اس کے معاہدے سے محروم کیا جانا چاہیے تھا. یہ بہت افسوسناک تھا. سیاست کی مداخلت میرے خیال میں بنگلہ دیش کا رد عمل حد سے زیادہ تھا، لیکن یہ بھی اس چیز کی عکاسی کرتا ہے اور پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پورا معاملہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے. شکر ہے آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ کہاں سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ نے بیسیکلی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی زیادتی کی، آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوئی. ہم نے کبھی بھی کھیل کے میدان میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. سٹارٹ آپ نے کیا ہے، آپ نے ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. تو اگر آپ کی حرکتیں درست ہوتی تو آج یہ سچویشن یہ نہ ہوتی. اور اسی طرح کاش آپ نے بنگلہ دیش کے کرکٹر کی اس طرح انسلٹ نہ کی ہوتی، کیونکہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دیٹ ون پرٹیکولر بنگلہ دیشی پلیئر، اٹ از بیسکلی کہ آپ پوری قوم کے ساتھ اس ملک، وہ جس ملک سے آ رہا ہے، آپ نے بیسکلی اس کی شہریت کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کہ چونکہ تو بنگلہ دیش سے آیا ہے اس لیے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اور چونکہ وہ 11 کھلاڑی جو اس دن میدان میں ایشیا کپ کے میچ میں اترے تھے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی جرسی پہنی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا. اور تب بھی آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ مت اس طرح کی حرکت کریں، کھیل کو سیاست کی نظر مت کیجیے. تو آج اسی کا ہی آپ بیسکلی ایک ریزلٹ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. خیر دیکھتے ہیں آگے جو ہے معاملہ کس طرح جاتا ہے. کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جناب سعد رضوی اور انس رضوی کی بازیابی کے لیے درخواست کی جو ہے وہ آج سماعت ہوئی اور جسٹس فاروق حیدر نے جو ہے اس درخواست کے اوپر سماعت کرنے سے انکار کر دیا. عدالت نے کیس جو ہے وہ دوسرے بینچ کے روبرو لگانے کی سفارش کی ہے. عدالت نے کیس جو ہے واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے. درخواست خاتون سروت بی بی کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. اب اس کیس کی مزید سماعت جو ہے اب ایک دوسرا بینچ کرے گا. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی، جو کہ میری نظر میں سیاسی طور پہ ایک بہت اچھا عمل تھا کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہونی چاہیے تھی. بہت سے پینڈنگ ایشوز ہیں
خاص طور پہ مطلب جو وادی تیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے، جس طرح وہاں سے آبادی کا انخلا ہوا ہے، میری نظر میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو آپس میں ضرور مل بیٹھنا چاہیے تھا. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. اس کے اندر جو وفاق کی جانب سے پیسے ڈیو ہیں جو تقریباً 2600 ارب روپے بنتے ہیں، کیونکہ بعد میں سہیل آفریدی صاحب نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے 2600 ارب روپے رکے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے قبائلی اضلاع کے رکے ہوئے 2600 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ مزمل صاحب جو ان کے خزانے کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھے اور ان معاملات کو جو ہے ریزالو کریں، وچ از ویری گڈ. میرے خیال میں یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ سیاست اپنی جگہ ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ ہینڈل ہونے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم سے ملاقات میں عمران خان یا ان کی بہنوں سے ملاقات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. ملاقات میں کسی سیاسی معاملے پر بات نہیں ہوئی ہے. یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب دونوں کے درمیان آپس میں فون کے اوپر بات ہوئی تھی تو کوٹ کیا تھا سہیل آفریدی صاحب نے کہ جب میں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ جی آپ میری ملاقات کا ارینجمنٹ کریں، تو وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ جی میں پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. تو اس مرتبہ سہیل آفریدی صاحب نے خود ہی کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ میں نے تو اس بارے میں بات ہی نہیں کی. اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کا کیا حال کریں گے کہ جب آپ گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس تو آپ نے ان سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی. آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ تو میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتا سکوں گا کہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ کیا آ رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے واقعات سے متعلق سوال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد کا نہ کوئی صوبہ اور نہ کوئی ملک ہوتا ہے. عید کے بعد وزیر اعظم سے پھر ملاقات کو ہوگی اور دہشت گردی پر بات ہوگی. ہم پہلے سے کھل کر بات کر رہے ہیں اور اپنا موقف دے رہے ہیں. ویری گڈ، دس از ویری گڈ کہ آپس میں جو ہے وہ جو گلے شکوے ہیں اس کو کھل کر ڈسکس کریں. انہوں نے کہا وزیر اعظم کے سامنے خیبر پختونخوا کے این ایف سی میں واجب الادا فنڈ جاری کرنے کا معاملہ رکھا. ان کے ساتھ ساتھ آپریشن کی بد میں 4 ارب روپے بھی جاری کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آج انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے تھانہ صادقآباد میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک عدالت میں پیش ہوئے. عدالت علیمہ خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی اور علیمہ خان کے اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ جب تک ڈی فریز نہیں ہوں گے انہوں نے کہا جی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گی. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ملزمہ عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، عدالت کو عدالت کو ہائی جیک کر سکتی ہیں. عدالت نے مقدمے کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلانے کے احکامات دیے ہیں. ملزمہ کا شروع دن سے رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے اور ملزمہ عدالت پیش ہی نہیں ہو رہی تو شناختی کارڈ یا بینک اکاؤنٹ کیسے ڈی فریز کیے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور انہیں عدالت میں گرفتار کر کے کل عدالت میں پیش کرنے کا جو ہے حکم جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی. اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ جناب مزید دہشت گردوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، انہیں جہنم واصل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مزید 22 دہشت گرد جو ہے اب تک مارے جا چکے ہیں اور 3 روز کے دوران اب تک مختلف آپریشنز جو آئی بی اوز کیے گئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر 177 اب دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان نے مارے ہیں. اور یہ آپریشن بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے اور مزید دہشت گردوں کو بھی جو ہے وہ ٹریس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھاٹی گیٹ لاہور میں جو واقعہ پیش آیا تھا ایک ماں اور اس کی بیٹی کے مین ہول میں گرنے کا، اس حوالے سے دونوں کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. عورت کے حوالے جو خاتون ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، خاتون سعیدہ کے حوالے سے کہ اس کے دائیں کندھے کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور دونوں ماں بیٹی کے سروں کے اوپر جو ہے وہ زخموں کے نشان تھے. 9 ماہ کی جو بچی ہے رضا فاطمہ اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور سعدیہ جو ہے ان کی کمر کے اوپر متعدد زخموں کے نشانات تھے. دونوں کی موت جو ہے سر اور گردن کی جو چوٹیں تھیں اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور جرنلسٹ بھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ سینئر اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ ان کا شو جو ہے وہ آن ایئر نہیں ہوا اور حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی انہوں نے آج اپنا شو چینل 24 پہ کیوں نہیں کیا. وائی واز شی مسنگ فرام دا اسکرین؟ ہو فورسڈ 24 to ban her? If she did anything wrong, the concerned authorities must come out with a charge sheet. Banning another senior journalist on TV will not solve any problem. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.